السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خارش کے اوپر ہے۔ جیسا کہ گرمیوں کا موسم ہے، آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ پسینہ جب آتا ہے تو پانی جسم سے اخراج پا جاتا ہے اور باقی جو خون ہوتا ہے وہ گاڑھا سا ہو جاتا ہے، یعنی کہ مقدار کم ہو جاتی ہے خون میں پانی کی، تو خشکی جسم میں بڑھ جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو اس سے جو فاضل مواد ہے خون میں رک جاتا ہے خشکی کا، اور خارش محسوس ہوتی ہے۔ کہیں کہیں جسم میں ایسی جگہوں پہ خارش محسوس ہوتی ہے جہاں پسینہ زیادہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ آج کوئی نسخہ ایسا بنائیں، کھانے کے لیے بھی بتائیں گے اور ساتھ لگانے کے لیے بھی، تاکہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اس سے جان چھڑوا سکیں اور اپنا فائدہ کر سکیں۔ اب استاد صاحب سے اس کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں ہمیں، تاکہ اور ساتھ میں پرہیز بھی بتائیں غذا کا، اور تاکہ مکمل فائدہ ہو اور ہمیں شفا مل سکے۔ یس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جو خارش ہوتی ہے، خارش ہو، زردر ہو، چنبل ہو یا بواسیر کے موقع ہوں، یہ بات کنفرم ہے کہ یہ خشکی جسم میں بڑھتی ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ خشکی کو آپ گرمی تری دے کے غذا کے ساتھ، دوا کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو نسخہ دینے جا رہا ہوں، یہ بے حد مصفی خون ہے، خون کو صاف کرتا ہے، ایسے صاف کرتا ہے، اس کے اوپر خون صاف کرنا اتنا فرض ہے جیسے ایک مسلمان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اس کی مرضی کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کو سزا ملے گی، لیکن انسان اللہ سے دغا کر جاتا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں اللہ نے جو بنائی ہیں، جیسے سورج بنایا، چاند بنایا، رات بنائی، دن بنائے، ستارے بنائے، سارے اپنے اپنے سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی ایسی بات کر جائے، کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ کر جائے، نہ، اور کوئی چیز ایسا نہیں کرتی، صرف انسان اور جن ہی ایسا کرتے ہیں۔ تو نسخہ زبردست ہے، اور انشاءاللہ جو بندہ بھی اس کو بنائے گا، استعمال کرے گا، وہ اس کا خرچہ ضائع اور برباد ہو جائے گا، نہ خرچہ نہ اس کا ٹائم جو ہے ضائع اور برباد ہوگا۔ اس کے اندر جی آپ نے رس انڈیا لینی ہے۔ میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ پرسار سٹور سے جو آپ کو ملتی ہیں وہ اکثر جو ہے 2 نمبر ملتی ہے آپ کو۔ اصل بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نیم کے پتے لینے آپ نے، کم سے کم 2 سے 3 کلو نیم کے پتے لے لیں، انہیں تھوڑا تھوڑا کاٹ لیں اور کھلے برتن کے اندر آپ ڈال دیں، ڈھکن والا ہو۔ اگر مثال کے طور پہ 3 کلو آپ نے پتے لیے ہیں، اس میں کم سے کم 5 سے 6 کلو آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ پھر ہلکی آنچ پہ، آنچ چاہے کوئی ہو، ہلکی آنچ پہ اس کے آپ جلانا شروع کر دیں۔ جب 1 کلو پانی رہ جائے آپ اس کو اتار کے رکھ لیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح نچوڑ لیں۔ اب اس پانی کو دوبارہ آگ پہ رکھیں اور اس کو گاڑھا ہونے دیں۔ جب گاڑھا ہو جائے آپ اس کو اتار کے رکھ لیں۔ آپ کا 1 نمبر رس جو ہے وہ آپ کا تیار ہے۔ جہاں کہیں بھی رس لکھا ہوا ہو، رسونت یا رس لکھا ہوا ہو، آپ اسی کو ڈال دیں۔ آپ کی اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ 100% نہیں، 101% کام کرے گا یہ۔ جی آپ نے رسونت لینا ہے، اس کے بعد گندھک آملہ سار، ڈلی والی گندھک یہ لینی ہے، اور ریٹھا لینا ہے، ریٹھے کے چھلکے لینے ہیں۔ یہ تھوڑا گیلے ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ توڑ کے گٹھلی نکال کے چھلکے الگ کریں، ان کو دھوپ میں خشک کریں، اور اس کے بعد ان کو الگ پیسنا ہے آپ نے۔ گندھک آملہ سار کو الگ پیسنا ہے آپ نے، اور رسونت جو ہے اگر آپ کے پاس لیکوڈ شکل میں بھی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ مکس کر کے پھر اس میں جتنی آپ کو رس چاہیے وہ ڈال کے آپ اس کی چنے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح، 1 دوپہر، 1 شام پانی کے ساتھ لیں۔ آپ نے کھٹی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں بالکل بند کر دینی ہے۔ کوئی پراٹھا نہیں لینا، کوئی چائے نہیں لینی، بھنا ہوا گوشت، کسی قسم کا کوئی گوشت نہیں لینا۔ گاجر، مولی، شلجم، کدو، توری، ٹنڈے وغیرہ ایسی ٹھنڈی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں جو گرم تر مزاج کی حامل ہوں، ایسی چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ جتنا بھی آپ کی جلد خراب ہو چکی ہے، اور آج کل کافی یعنی کہ ایک چیز بڑی ہوئی ہے، اور ایسے علاقے جو ہے اس کے لپیٹ میں آئے ہوئے، ایسے نشان، گول سا نشان بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر خارش شروع ہو جاتی ہے، بڑھتا 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 پورے جسم کو وہ لپیٹ میں لے لیتا ہے۔
پھر چھلکے اترنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے بچے خاص طور پہ جو جہاں گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، مثال کہ مدرسے کے بچے ہیں، تو وہاں اگر یہ بیماری چلی جائے تو پھر تقریباً آدھے بچے جو ہیں اس کی ذات میں آ جاتے ہیں. تو نسخہ میں نے آپ کو بتایا، کھانے کے لیے آپ یہ استعمال کریں. اور لگانے کے لیے آپ نے گندھک آملہ سار، یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. 50 گرام گندھک آملہ سار لینا ہے، اچھی طرح پیس لینا ہے، پاؤڈر کرنا ہے. اور 10 گرام آپ نے لینا ہے کافور. کافور ٹکی والا نہیں لینا. ٹکی والا کافور پرانا پڑا ہو پھر بھی دکاندار دے دیتا ہے، لیکن وہ ٹکی والا کافور جو اپنے خوشبو نکال دیتا ہے، اثرات اپنے ختم کر دیتا ہے. تھوڑا سا ڈبہ کھلا نہیں اور اس کے اثرات جو ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کھلا کافور چاہے باہر بھی رکھ دو وہ خراب نہیں ہوتا. کھلا کافور آپ نے لینا، وہ سستا بھی ہے اور ٹکی مہنگی بھی ہے. یہ کھلا کافور سستا ہے اور ٹکی مہنگی ہے، اور اس کے اندر کوئی جان بھی نہیں ہے. شاید کوئی اگر نیا بنا ہوا تو اس کے اندر کوئی جان ہو، لیکن اکثریت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کھلا کافور لینا چاہیے، ٹکی نہیں لینی چاہیے. یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے کھلا کافور. ویزلین آپ نے 150 گرام لینی ہے. گندھک کا پاؤڈر کر لیا. کافور کو آپ تھوڑا تھوڑا کوٹ لیں، چھوٹے چھوٹے سفید دانے نما ہوتی ہے، اکٹھا ڈلا بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کوٹیں آسانی سے کوٹ جاتی ہے. یہ آپ پہلے آپ گندھک آملہ سار اور کافور کو مزید آپ اس کو مکس کر کے آپ اس کو کھرل کریں. تھوڑی تھوڑی ویزلین ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں. جب ویزلین ختم ہو جائے 10-15 منٹ کے لیے مزید کھرل کریں تاکہ تینوں چیزیں یکجان ہو جائیں. اور یہ آپ کی جو مرہم کافوری ہے، یہ آپ کی مرہم کافوری تیار ہو گئی. اب آپ نے صبح شام 2 ٹائم استعمال کرنا ہے. صبح آپ اٹھے ہیں، ناشتہ وغیرہ کیا ہے، اس کو پھر آپ نہائے. نہانے کے بعد آپ نے اس مرہم کافوری جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، لگا لینی ہے پورے جسم کے اوپر. یہ نہیں کہ جہاں نشان ہے وہیں لگانی ہے. ہاں اگر کوئی جسم کے اوپر کوئی ددر کا کوئی چھوٹا سا نشان ہے، 2-3 نشان ہے، پھر تو چلو گزارا ہو جاتا ہے کہ بس اسی نشان پہ لگاؤ اور بس کر دو. اگر خارج پورے جسم پہ ہے، یہی ددر اگر مثال طور پر زیادہ ہے تو پھر آپ پورے جسم پہ لگائیں. چہرے پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور چہرے کو انشاءاللہ رنگ میں تبدیلی لے کے آئے گا. بیوٹی کے لیے بھی آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں. سر میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پورے جسم کے اوپر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. شام کو پھر آپ نے نہانا ہے. اگر سردیاں ہوں تو پھر اگر ایک ٹائم نہا لیں تو بس صبح کافی ہے، شام کو پھر آپ لگا لیں. گرمیاں ہوں تو پھر آپ نے صبح شام نہا کے آپ نے اس کو لگانا ہے انشاءاللہ. اس کے اگر آپ میری غذا جو میں نے منع کی ہے وہ غذا استعمال نہیں کریں گے تو 3 دن کے اندر جتنی بھی پرانی آپ کو مرض ہے انشاءاللہ 3 دن کے اندر یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن ایسا چونکہ جیسے جیسے خون صاف ہوگا ویسے ہی علامات جو ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. جن کا ہاتھ پورے جسم کے اوپر رہتا ہے، ہاتھ بالکل خالی نہیں ہوتا اور بہت تکلیف ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس نسخے سے بہت جلد ان کو آرام آنے والا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں. یہ چینل میرا ہی ہے، یہ مجھ سے یہ میرا دوست ہے تو انٹرویو لے کے جاتا ہے، نسخے وغیرہ لے کے جاتا ہے. میں 3 چینل چلا رہا ہوں. یہ سرفراز نعمت ہیلتھ کیئر، قاری صفدر آفیشیل اور حکیم 804، یہ تینوں لوگ جو ہیں مجھ سے ویڈیو بنا کے لے کے جاتے ہیں، یہ اپلوڈ کرتے ہیں. آپ تینوں چینلوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آلریڈی یعنی کہ ویڈیو میری ہی اوریجنل ویڈیو اس کے اوپر جا رہی ہیں، یہ نہیں کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے یا یہ لوگ کاپی کر کے اپنے چینل پہ نہیں ڈال رہے. تینوں چینل کو میں خود ویڈیو دے رہا ہوں، یہ لوگ مجھ سے لے کے جاتے ہیں. اور یہ جو چینل ہے یہ میرا شاگرد ہے، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ میرا شاگرد ہے. ہم مطلب پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا جو میرے مطلب پہ آئے ہیں. یہ اسی کا چینل ہے، یہ اس کو خود ہینڈل کرتا ہے. جی شکریہ استاد صاحب. اب ہم نے اس کا طریقہ کار بھی سن لیا، غذا جو منع کی ہے سر نے وہ بھی ہم نے سن لی، اور کھانے کا نسخہ اور لگانے کا نسخہ بھی سن لیا. تو آپ نے خاص اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو غذائیں منع کی ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. اور یہ غذائی چارٹ کی جو آپ کو رہنمائی ہوگی اسی چینل کے اوپر نیچے جا کے آپ دیکھیں تو غذائی چارٹ کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں. آپ چیک کریں 2 نمبر کی جو غذائیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. اس خاص طور پہ جو یہ مرض ہے خارش کا، اس میں 2 نمبر کی غذائیں آپ نے استعمال نہیں کرنی.
4 نمبر کی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور 5 کی بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ٹاپک یہیں مکمل کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.